اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، مگر دونوں میں خوشگوار تعلقات قائم نہ رہ سکے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ اما زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں کئی آیتیں نازل ہوئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دینے کی خبر دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی رسم کو آپ ہی کے ذریعے ختم کروایا اور پردے کی آیتیں بھی ان کے سبب نازل ہوئیں۔ اما زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ دستکاری کے فن سے واقف تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ کے فن سے روزی کما کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زینب سے زیادہ پرہیزگار، سچ بولنے والی، سخاوت کرنے والی اور اللہ کی رضا طلب کرنے والی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ ان سے کئی حدیثیں منقول ہیں۔ انہوں نے 53 سال کی عمر پا کر سن 20 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ کی قدرت، دانت اللہ کی نعمت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس سے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ ایک سنت کے بارے میں عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو اور مال کی خواہش ہو اور مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا۔ طبرانی صغیر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی جانکاری کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کی خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، بس تم دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن سنی کی روایت ہے یہ۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبح اور شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ آراف کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔